جہاں ایک ایسا لڑکا جس نے کوئی اسکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، پھر وہ ایم بی اے کرتا ہے اور ایم بی اے کر کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا انتخاب کرتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ میں باقاعدہ کسی اسکول میں نہیں پڑھتا تھا یا میں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کالج یا باقاعدہ یونیورسٹی میں نہیں گیا. بازار سیلز مین کا ایک ڈیزگنیشن ہوتا تھا، صحیح، یعنی بالکل انٹری لیول کہہ لیں اسے، آپ لوور لیول کی جاب کہہ لیں. مینوفیکچرنگ مشین کے آخر تک فنشڈ پروڈکٹ کے طور پر پہنچنا، یہ پورا عمل جو ہے یہ مارکیٹنگ کا ہی عمل ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے وزڈم سے، جن کے نالج سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. اور بہت سارے سوال جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بات چیت سے، ہماری گفتگو سے ان کا جواب آپ تک پہنچ سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پچھلے 35 سالوں سے سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہے. مظفر نازش صاحب ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے شمار اداروں میں لیڈنگ رول پہ اپنا کام سر انجام دے چکے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز میں اور نیشنل کمپنیز میں کام کر چکے ہیں، کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اگر میں انہیں گرو کہوں یا ایکسپرٹ کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. السلام علیکم مظفر نازش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کے بچپن میں، کہ جہاں ایک ایسا لڑکا جس نے کوئی اسکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، پھر وہ ایم بی اے کرتا ہے اور ایم بی اے کر کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا انتخاب کرتا ہے. پہلے تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے اسکول سے اس طرح تعلیم حاصل نہیں کی جس پہ ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ زور لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیس ہم اپنی بنا لیں، بچوں کی بنا لیں. تو یہ کیا ماجرا تھا، یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، اور پھر ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں آمد پر آپ کی اس گفتگو کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. ویلکم سر. آپ نے جو سوال کیا وہ بڑی بنیادی نوعیت کا ہے کہ میں کس طریقے سے اس فیلڈ میں آیا اور میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور کس طریقے سے آج بہت سے دوستوں کے ساتھ اپنے ویوز یا اپنی چیزیں شیئر کرتا ہوں. میری زندگی کی ابتدا جو ہے وہ محنت سے ہوئی ہے. صحیح. اور محنت سے مراد یہ ہے کہ میں پریکٹیکل لائف میں بہت جلدی آ گیا. صحیح. کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھنا شروع کیا اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. پڑھنے لکھنے کا شوق یہ وہیں سے ہوا. اس کے بعد کچھ وابستگی میری رہی مختلف فنون لطیفہ کے شعبوں سے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ میں باقاعدہ کسی اسکول میں نہیں پڑھتا تھا یا میں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کالج یا باقاعدہ یونیورسٹی میں نہیں گیا، تو اس کی وجہ سے میرا ایکسپوجر بہت وسیع تھا. صحیح. میں بہت یعنی کلوز قسم کے انوائرمنٹ کے اندر صحیح. علم حاصل نہیں کر رہا تھا. تمہارا علم جو ہے وہ نہ صرف نصابی تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بے شمار علوم ہیں جن میں میری لوگوں سے ملنا، ملنے کے بعد ان سے سیکھنا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. اور اتفاق یہ تھا کہ میرے لوگوں سے جو میل جول تھا وہ اتفاق ہے. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ بہت سے ادبی اور ذوق والے لوگوں کے ساتھ تھا. اسی لیے شاید آپ پھر امتحانات بھی دیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے اپنے تعلیمی سفر میں. جی. تو میں پرائیویٹ امتحان دیتا رہا، پرائیویٹلی میں یہ سب کچھ کرتا رہا. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایم بی اے کیا، اس کے بعد ایم بی اے کے بعد جاب نہیں کی میں نے جاب تو بہت شروع میں کر لی. صحیح. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک آفر آئی اور میں گریجویٹ اس وقت ہو گیا تھا، پرائیویٹلی ایگزام دے کے پنجاب یونیورسٹی سے. صحیح. میں چلا گیا اور وہ خوش قسمتی تھی، اللہ کا بڑا کرم رہا کہ میں وہاں پر ایز اے سیلز مین، بازار سیلز مین کا ایک ڈیزگنیشن ہوتا تھا. صحیح. یعنی بالکل انٹری لیول کہہ لیں اسے، آپ لوور لیول کی جاب کہہ لیں. وہ میں نے وہاں پہ جوائن کیا اور پھر اسی کمپنی میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایم بی اے بھی کیا اور بہت سی تعلیم حاصل کی. صحیح. اور پھر میں اس کے ٹاپ لیول پر ہیڈ آف سیلز مارکیٹنگ کے لیول تک پہنچا. صحیح. پھر کچھ اور 2-3 کمپنیز کا ایکسپوجر رہا. بالکل ٹھیک. وہاں پر وہی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں، ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا. اور پھر اس سفر جو ہے میرا
شروع سے آخر تک کا، اس میں ایک چیز صرف جو میں نے حاصل کی اور جو میں پرائڈ فیل کرتا ہوں، وہ تھا میرا سیکھنا، صحیح، لرننگ. بالکل ٹھیک. میں نے اتنا کچھ لرن کیا اور لرن کا اس کو مجھے فائدہ بھی ہوا. تو پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ اب جابس ختم ہو گئی، کیریئر بھی، اپنے ریٹائرمنٹ ہر ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ جو کچھ میں سیکھ چکا ہوں یا سیکھا ہے یا میں سیکھ رہا ہوں، اس کو اب بانٹنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کو ان ینگسٹرز میں بانٹنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سکھانے والا ہو. سر سیلز اینڈ مارکیٹنگ آپ کو کیوں پسند تھی؟ آپ کی دلچسپی اسی میں کیوں زیادہ ڈیولپ ہوئی؟ میری زندگی ابتدائی سیلنگ سے ہوئی ہے. صحیح. میں نے شاید بڑا ذکر کیا کہ بہت شروع میں مجھے پریکٹیکل لائف میں آنا پڑا. صحیح. تو سیلز کی آپ نے جاب کی شروع میں؟ جی. تو میں وہ سیلز کرتا تھا، اخبار سیلز کرتا تھا، میگزین سیلز کرتا تھا، رسالے، ٹھیک ہے، اخبارات، یہ میں سیل کرتا تھا. تو اس سے مجھے کچھ آمدنی ہوتی تھی. اس آمدنی کی وجہ سے ہم اپنی گاڑی چلاتے تھے. تو وہ انٹریکشن اس میں پبلک کا بہت تھا. صحیح. جب میں لوگوں سے ملتا تھا، کوئی مجھ سے اگر اخبار خریدتا تھا یا مجھ سے اگر رسالہ خریدتا تھا، تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا اس شخص کے ساتھ اس عمر میں کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، صحیح، یہ کیوں خرید رہا ہے، صحیح، یہ اس کی کیا ضرورت ہے، بالکل اس کی نیڈ کیا ہے، اس نیڈ کو اور بہتر طریقے سے میں کیسے کیٹر کر سکتا ہوں. صحیح. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک اخبار لینے آتا تھا ایک آدمی، لیکن جب وہ مجھ سے گاڑی میں جا کر بیٹھتا تھا سفر کے لیے، تو وہ 2-3 اس کو اخباریں، جہاں اخبار خواتین، ریڈ، اردو ڈائجسٹ یا اس طرح کی چیزیں بھی وہ لے لیتا تھا. تو میں اس زمانے میں مجھے تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کراس سیلنگ کا اور اپ سیلنگ کا، مجھے ذہن میں بھی کہیں نہیں تھا. لیکن میں اپنے تجسس کی وجہ سے اس سے پوچھتا تھا اور پھر وہ، تو یہ ابتدائی میری سیلنگ سے، تو میرا انٹرسٹ بڑھا اس میں. بالکل ٹھیک. اور جب انٹرسٹ میرا بڑھا اور میں سوچ سکتا تھا کہ شاید میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں مزہ بڑا آتا ہے. اس میں لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک ایڈونچر ہے. ہاں، ایک ایڈونچر ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے تھے لوگوں کو کہ ایک آدمی آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے. تو مجھے ایڈونچر کا بھی ایک شوق تھا اور میں سمجھتا تھا کہ انسان کو سفر میں رہنا چاہیے، سفر بھی کرنا چاہیے. تو پھر ایک جاب اناؤنس ہوئی، میں نے اپلائی کیا، میں انٹرویو کے لیے گیا اور سلیکٹ ہو گیا. سر مارکیٹنگ اینڈ سیلز، سر ہمارے ہاں جو بنیادی طور پہ سیلز ہے نا، اس میں لوگ بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، ایڈورٹائزنگ بھی، مارکیٹنگ بھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا 35 سال کا تجربہ ہے پریکٹیکل فیلڈ کا بھی اور پڑھنے کا بھی، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بنیادی ڈفرینس ہے سیلز اور مارکیٹنگ کا؟ اور آپ نے چونکہ دونوں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی، بہت عمدہ سوال ہے اور میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی سر. کہ ایک دفعہ میں کہیں کسی سے ملنے جا رہا تھا تو ایک صاحب آ گئے. سر. تو تعارف ہوا، میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں. صحیح. تو میں نے کہا مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک کمپنی کا نام بتایا. تو میں نے کہا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسک آپ کا شعبہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ تو ہے. کہ جی وہ میں وہاں سے نا کچھ سامان ہوتا ہے وہ مجھے دیتے ہیں، پھر میں وہاں لے جاتا ہوں، وہاں جا کے بیچ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ بیسیکلی سیلز مین ہے. سر. لیکن ہمارا سیلز مین جو ہے، جب بھی آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ سے یہی کہے گا کہ میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں. حالانکہ مارکیٹنگ اور سیلز ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. ہاں، بہت آسانی کے لیے آپ کے جو ویورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، یا وہ سیلز مین جو اس بارے میں کسی تشکیک کا شکار ہے. سر دیکھیے، میں اس کو اس طرح ایگزامپل دیتا ہوں کہ مارکیٹنگ ایک امبریلا ہے، ایک بڑا امبریلا ہے. بالکل ایسے. اس امبریلا جیسے اسپوکس ہوتے ہیں نا، امبریلا کے اندر تاریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں یہ سارے کمپوننٹس ہیں امبریلا کے. ان کمپوننٹ میں سے ایک کمپوننٹ ہے سیلز. ٹھیک. باقی جو 12-13 کمپوننٹس اور اسپوکس جو تاریں جا رہی ہیں وہ اس میں ایڈورٹائزنگ ہے، اس میں ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے اندر لاجسٹکس ہے، جسے ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں ان باؤنڈ لاجسٹکس اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. تو بیسیکلی بہت فرق ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ اس پروسیس کا نام ہے جہاں ایک آئیڈیا جب آپ کو جنریٹ ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کو بنانے کا، وہاں سے لے کر اور مینوفیکچرنگ مشین کے آخر تک فنشڈ پروڈکٹ کے طور پر پہنچنا، یہ پورا عمل جو ہے یہ مارکیٹنگ کا ہی عمل ہے.
صحیح. اس میں مینوفیکچرنگ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر اور بہت سی، لیکن یہ ان باؤنڈ لاجسٹکس بھی ہم اس سے کہتے ہیں. تو بیسیکلی مارکیٹنگ تو یہ ہے، وسیع سبجیکٹ ہے. اور سیل آپ کو صرف ایک اس کا ایک جزوی حصہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، خاص طور پہ میں نے بھی MBA کیا ہوا ہے، ایکسپوجر ہے تھوڑا سا اس حوالے سے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو سکلز ان کے پاس ہیں، اس میں ایک گیپ پایا جاتا ہے. جو سکلز ان کے پاس ہے وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے اور مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل سکلز چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جب بھی آپ کسی ٹریننگ میں جاتے ہیں، کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں، یوتھ کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، کون سے سکلز مارکیٹنگ اور سیلز والے لوگوں میں اور ینگ جو لوگ ہیں جو یہ ڈگری کر کے آ رہے ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ جب مارکیٹ میں جائیں تو ان کو جابس ملیں؟ یہ بالکل درست کہا آپ نے. اب بس یہی ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ المیہ کہہ لیں، ٹریجڈی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ آپ کی کو تعلیم تو دیتی ہیں، تعلیم پرووائڈ کرتی ہیں، آپ سیکھ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تربیت فراہم نہیں کرتے. صحیح. کہ اس تعلیم کو آپ نے پریکٹیکلی کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں. بالکل ٹھیک. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا میدان ہوتا ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہے، لیکن آپ کو کام کرنے کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوتی. ایسے ہی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آن دا جاب ٹریننگ، آپ بچے کو 3 ماہ کے بچے کو تالاب میں پھینک دیں گے، وہ ڈوبنے لگے گا، نکال لیں گے، پھر پھینک دیں گے، وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے. بالکل یہی عمل ہمارے اس گریجویٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، لیکن عملی تربیت اس کو چونکہ نہیں ہوتی. ایسے میں جو ادارے ہیں ہمارے، دوسرے ادارے، پرائیویٹ ادارے جو ہیں، میں خاص طور پر ذکر کروں گا ان اداروں کا جو عملی تربیت فراہم کرتے ہیں، ٹریننگ فراہم کرتے ہیں. انٹرنشپ جس طریقے سے بھی کریں، وہ انٹرنشپ کے تھرو بھی ہو جاتی ہے اور جاب کے تھرو بھی ہو جاتی ہے. پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ آن دا جاب ٹریننگ کے معاملات ہوتے ہیں. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، آپ ان کے پورے لیکچرز اور آپ ان کے پورے اس سسٹم کو دیکھیے جہاں پر کوالیفائڈ لوگ، بہت ایکسپیرینس لوگ یا جانکار لوگ جو اس شعبے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں جن میں MBAs بھی ہوتے ہیں، ماسٹرز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیچلرز بھی ہوتے ہیں، اور عملی طور پہ اپنی اپنی صنعتوں سے، اپنی شعبوں سے وابستہ ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت لوگوں کو کرنا چاہیے. اور یہ جو عملی تربیت ہے یا ٹریننگ جسے آپ کہتے ہیں، یہ ٹریننگ تو آپ دیکھیں نا، اس کی بڑی عمدہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بہت ماہر بلے باز، دنیا اس نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ سنتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ ان کے پاس ایک ٹرینر ہے، ایک کوچ ہے جو انہیں کوچنگ کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ماہر لوگ ہیں، انہوں نے تو دنیا فتح کر ڈالی، تو انہیں کیا ضرورت ہے کوچ کی اور ٹرینر کی؟ لیکن ضرورت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جس ٹیم سے اب آپ لڑنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، ان کے ٹیکٹکس کے بارے میں، ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں، ان کی تمام معلومات، اور پھر اس سے کیسے نبٹنا ہے، یہ ایک ٹرینر اور ایک کوچ بتاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ایک MBA لڑکا یا کوئی ڈگری یافتہ بھائی ہمارا آتا ہے اور وہ فیلڈ میں، سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے اب بیہیو کرنا ہے، اس کی 3 چیزوں میں تربیت ہونی چاہیے. نمبر 1، نالج کا اپڈیٹ ہونا چاہیے، اپگریڈ ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے سکلز. اگر اس کے پاس سکلز نہیں سیکھتا، وہ اگر سکلز نہیں ہیں تو ممکن ہے وہ نوکری تو کرتا رہے لیکن کچھ اچیو نہ کر پائے، گرو نہیں کر پائے گا. اور تیسری چیز ہے جس کی تربیت ضروری ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے. میرا ان تینوں چیزوں پر بہت بلیف ہے، نالج، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ. اب اسکلز کے اندر آپ پوچھیں گے کہ کون سی ایسی اسکل ہے جس کو وہ پائیں. اور دیکھیں بہت اسکلز ہیں، بھرا پڑا ہے. آپ پڑھنے بیٹھیں اور سیکھنے بیٹھیں تو اسکلز لا تعداد اسکلز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. بٹ پرٹیکولرلی سیلنگ کے میدان میں، سیلنگ کے شعبے میں میں تقریباً 5 اسکلز ایسی ہیں جن کو سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی آپ کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. نمبر 1،
مدر اسکلس کہتے ہیں اسے, کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اور یہ بہت لوگ پڑھاتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں. کمیونیکیشن اسکلس. دوسری چیز جو بڑی عجیب ہے اور جو میں اس کو اسکل ہی کہتا ہوں, لسننگ اسکل. ہمارے یہاں نہیں ہے, ہم بات سنتے نہیں ہیں, ایسا ہی, ہم صرف بولتے ہیں. ایسا ہی. بولنے کی کوئی اسکل نہیں ہے, سننے کی اسکل ہے. تو جب آپ سنتے ہیں اور سننا سیکھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکل سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور لسننگ اسکلس کے بعد اور کمیونیکیشن کے بعد ایک اسکل اور ہے جو اگین بہت ہمارے یہاں مفقود ہے, کویسچننگ اسکلس. صحیح. کویسچن کرنا, سوال اٹھانا, سوال نکالنا, سوال کو ابھارنا, سوال کو سجانا بنانا. کیونکہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے جواب نہیں آئے گا. ایسا ہی. خود سے کوئی جواب نہیں دیتا آپ کو. اور جتنے اچھے سوال آپ کریں گے اتنا اچھا گیان حاصل کریں گے آپ. صحیح. تو ایک یہ. پھر نیگوسیشن اسکلس, یہ بڑی ضروری ہے. اس لیے کمیونیکیشن تو آپ نے اچھی کر لی, بہت کمال کر دیا. لسننگ بھی بڑی آپ کی اچھی ہے, سوالات بھی آپ نے بہت اچھے کیے ہیں. لیکن اگر آپ نیگوسیٹ اچھا نہیں کر سکتے تو وہاں ہرڈلز آئیں گے. صحیح. اور پھر فائنلی جو اسی پیشے سے ریلیٹڈ ہے, سیلنگ سے, کلوزنگ اسکلز اچھی ہونی چاہیے آپ کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلوز کرنا کیسے ہے. کہاں یہ سیلز مین کے حوالے سے, عام زندگی میں بھی ہوتا ہے بٹ سیلز مین کے حوالے سے. تو یہ 5 اسکلز خالد صاحب ایسی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں تو آپ سیلز ایکسپرٹ بن سکتے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی. نہ صرف آسانیاں ہوں گی بلکہ یہ کہ آپ کو اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن سے آپ اپنی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کو سکھا بھی سکتے ہیں. سر ایک سوال بڑا اہم ہے, میں چاہوں گا مختصر آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے ایک لبرٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے کام کر سکیں, اور ان کی جو پالیسیز آپ کا ڈپارٹمنٹ جو بنا کے دیتا ہے اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ آپ نے چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی کام کیا ہے, کتنی امپورٹنس ہوتی ہے آپ کی بات کی اور آپ کے سجیشنز کی, اور کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ جی اگین یہ بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں, اس فیلڈ میں ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے بہت سے ادارے, میں سب کی تو نہیں کہوں گا لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں وہ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی ٹرین آدمی ہائر کریں, ٹھیک ہے, کوئی تربیت یافتہ پڑھا لکھا جو اس سارے کام کو دیکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اگین ایک کنجوسی کا شکار ہیں, پیسہ نہیں خرچ کرتے. صحیح. وہ اس پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ جانتے ہیں کہ آج اس کے دیے گئے 2 پیسے ہمیں ہمارے 4 پیسوں میں کنورٹ ہوں گے, اس کے باوجود اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کچھ کمپنیاں ہیں, میں ایسے کمپنیز اور ان کے لیڈرز کو بھی جانتا ہوں اور میرا پرسنلی ان سے انٹریکشن رہا ہے, جو اپنے جو امپلائیز ہیں نہ صرف سیلز کے بلکہ انجینئرنگ کے لوگ ہیں, بے شمار لوگ, ان تمام کے لیے کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایک کمپنی ایسی اس سے میں وابستہ بھی رہا ہوں, وہ کمپنی اگر آپ نام لینا اجازت ہو, بتائیں سر. ایٹلس انڈسٹری جو ہے, جو یہ موٹر سائیکل, ہونڈا موٹر سائیکل اور ہونڈا کار, اور یہ میرا اتفاق رہا, مجھے شرف رہا یہ حاصل کہ میں شیرازی صاحب کے ساتھ کام کروں. تو شیرازی صاحب چیئرمین تھے, اب انتقال فرما گئے ہیں, اللہ غریق رحمت کرے. ان کا یہ بڑا زبردست ایک کنوکشن تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور ہارورڈ سر جا کے کرتے تھے. صحیح. ان کے تقریباً تمام مینیجرز جو ہیں ٹاپ لیول کے, وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک کورس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اس پہ کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہ بہت خرچ کرتے تھے. نیشنل لیول کے اوپر بھی وہ اس پہ بڑا بلیو رکھتے تھے, ٹریننگ کے اوپر بہت بلیو رکھتے تھے اور وہ ٹریننگ کرتے تھے. لیکن بہت سی کمپنیاں جو ہیں اس معاملے میں زیادہ کنجوسی کرتی ہیں, نہ صرف کنجوسی کرتی ہیں بلکہ بہت سی ایسی کمپنیاں جن کو ہم معافی کے ساتھ سیٹ کی کمپنیاں کہتے ہیں. تو سیٹ کی کمپنیاں تو آپ کو یہ آزادی بھی نہیں دیتی کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کے اندر اپنا کوئی رول پلے کریں. بالکل یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن ٹریننگ کے ذریعے, تربیت اور مسلسل جو نگہبانی ہے اس کے ذریعے یہ چیزیں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں اور مالکان کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کریں. ملٹی نیشنل کمپنیز یہ کرتی ہیں, ان کے یہاں یہ آزادی بھی ہے آپ کو,
اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. سر آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ کوئی ایک نام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ بتائیے گا. اور دوسرا آنے والے وقت میں سر کوئی آپ کا ایسا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر طور پہ ہمیں بتا دیں. دیکھیے زندگی میں سیکھتے ہیں کہ عمل سے جب آپ گزرتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. کوئی ایک خاص شخصیت یا کوئی ایک خاص پرسنالٹی آپ کی شخصیت میں کوئی ایک خاص چیز کو ڈیولپ تو کر سکتی ہے یا آپ اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، بٹ مجموعی طور پر یہ جو مرکب ہے ان تمام حضرات کا، یہ آپ کو بڑا واسٹ انداز میں سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے اور پھر تربیت دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو عملی زندگی میں آپ کی رہنمائی اور رہبری بھی کرتا ہے. میرے بہت سے دوست ہیں، بہت سے میرے سینئرز ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے اور مجھے یہ بتایا کہ عملی زندگی میں آئندہ نہ صرف اس شعبے میں بلکہ عام عمومی زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو میں اگر کسی ایک شخص کا نام لوں گا تو وہ تھوڑی شاید زیادتی ہو جائے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کے سکھانے میں میرے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا ہے مجھے اس کا بہت میں پرائڈ فیل کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ایسے استاد، ایسے ساتھی سب کو عطا کرے جو وہ کرے. ایک صاحب جن سے میں نے آپ کہہ لیں کہ MBA کے دوران بہت کچھ سیکھا تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، خواجہ امجد سعید صاحب. وہ وائس چانسلر بھی رہے بعد میں یونیورسٹی کے. تو میرے وہ جب وہ لیکچر دیتے تھے تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ کاش میں ایسا لیکچر دے سکوں. بہت بہت شکریہ مظفر ناظر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو سیلز بڑھانے کے لیے انہوں نے 5 سکلز بتائے وہ بہت امپورٹنٹ تھے. اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم ہمیشہ مس کر دیتے ہیں. لسننگ کی اگر بات کریں، کلوزنگ کی بات کریں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر ان پہ کام کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.